والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى الرسول المرتضى والولي المجتبى على وحي السماء وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک خطاب کا موضوع ہے استقامت، اور استقامت کا عظیم نام. استقامت کا مطلب ہوتا ہے شریعت اور سنت پر قائم رہنا، شریعت اور سنت پر مستقیم رہنا، اور ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق چلنا، اور اپنی پوری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنا اور بسر کرنا. ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان عظیم صفات پر اور ان عظیم تعلیمات پر قائم رہنا اور ہمیشہ ان تعلیمات کا پابند ہونا، یہ استقامت ہے. استقامت اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان ہے. اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا استقامت اور اس کے انعام کو اور فیضان کو بیان کیا ہے. ان مقامات میں سے جہاں اللہ پاک نے استقامت کے فیضان، اس کی برکات اور اس کے انعام اور استقامت کے بعد
ہونے والے عظیم احسان کو بیان کیا، ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو حامیم السجدہ کی ان آیات میں بیان کیا گیا جن کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے افتخار حاصل کیا اور شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نزلت هذه الآیہ فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آیت جس میں استقامت کا بیان ہے اور استقامت کے عظیم انعام کا بیان ہے، مومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل سیدنا و سندنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ویسے تو تمام صحابہ اس آیت کے مصداق ہیں، لیکن بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے اولین مصداق ہیں، جس میں اللہ پاک نے اور استقامت کے انعام کو بیان کیا، اللہ جل مجدہ کے اس عظیم احسان کو جو استقامت کے بعد بندہ مومن پر ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے، ان کے توسل اور تصدق اور ان کے وسیلے سے اس آیت کا فیضان ہر مومن کو، ہر صالح کو، بالخصوص اس عظیم خاندان کو، حقیقی خاندان ہے جن کا سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا سے جا ملتا ہے۔ ان میں سے ایک مبلغ اعظم علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ، قائد اہل سنت، امام انقلاب علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی قدر بھی ہے، جو اس فیضان کا حقیقی فیضان ایک تسلسل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں آج تک استقامت اور استقامت کی وہ عظیم برکت جو اللہ پاک نے بیان کی وہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یہ آیت پڑھتے تو
تو یہ دعا مانگتے اللہم ربنا ورزقنا الاستقامہ، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، عقیدت پر قائم رکھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب یہ آیات سنیں تو اللہ سے یہ دعا مانگے اللہم ربنا ورزقنا الاستقامہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا، ہمیں تربیت کے مختلف مدارج اور منازل سے گزار کر اس مقام تک پہنچانے والا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، یعنی اللہ کی توحید پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیشہ قائم رہے، اور ہمیشہ جمے رہے، ان کے عقائد میں نہ کوئی تزلزل آیا، نہ کوئی تذبذب پیدا ہوا، نہ کوئی شک ہوا، وہ ہمیشہ یقین کامل اور ایمان کامل سے اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ اس کے لیے استقامت کے اس عظیم نام کو بیان کیا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے صاحبان ایمان جو اللہ کو رب ماننے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد اس پر جمے رہے، قائم رہے، ان کی شان یہ ہے کہ ان پر ملائک اترتے ہیں، ان کے پاس ملائک آتے ہیں، ان کے پاس ملائک کا نزول ہوتا ہے، ان کے پاس ملائک حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اترنے کے بعد ملائک ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، وَأَلَّا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو۔ ملائک کا اترنا علماء نے لکھا کہ یا روح نکلتے وقت ہے، یا پھر جب قیامت کے دن اہل ایمان قبر سے اٹھتے ہیں اس وقت ہے۔ اولیاء، صلحاء، صاحبان ایمان اور حضور کے عاشقان باصفا، غلامان باصفا جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی تسکین کے لیے اس وقت بھی ملائک اترتے ہیں، ان کے پاس ملائک آتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی اللہ کے ملائک آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا، اللہ تخافوا، نہ ڈرو۔ اس لیے کہ اب روح نکلنے کے بعد سامنے عالم برزخ ہے، قبر ہے، قبر کے احوال ہیں،
پھر قیامت کے دن قیامت کے احوال ہیں، آخرت کے احوال ہیں، آخرت کی شدت ہے، آخرت کی سختیاں ہیں، تو ملائک مومن کو، اس مرد درویش کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ قبر سے ڈرنا، نہ قبر کے احوال سے، نہ آخرت سے، نہ آخرت کے احوال سے، اس لیے کہ تو اپنے مالک کا محبوب بندہ ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا، جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور فرمایا لا تحزنوا، غم مت کرو۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو بس اوقات وہ اہل و عیال کو، بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو ملائک ان کی بھی تسلی دیتے ہیں کہ ان کا بھی غم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ ان کا محافظ ہے، ان کا حامی اور ناصر ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ملائک اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بے شک ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، اس طرح کہ دنیا میں حفاظت کرتے رہے، دنیا میں مختلف خطرات سے بچاتے رہے، دنیا میں تمہارے محافظ رہے، حامی اور ناصر رہے۔ اور فرماتے ہیں وفی الآخرہ، اور یہ فقط دنیا تک نہ تھی، بلکہ یہ دوستی دنیا کے بعد، عالم دنیا، عالم برزخ کے بعد، عالم آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اور ملائک اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک اہل ایمان جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ انعام ہے استقامت کا۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں، جنت میں، وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا دل چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو، جو تم طلب کرو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اور مہمانی ہے، من غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان رب کی جانب سے، بخشنے والے مہربان رب کی جانب سے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں استقامت کا تذکرہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، یہ استقامت ہے۔ پھر استقامت کے نام کیا، یہاں استقامت کے نام کی مختلف صورتیں بیان ہوئی، مختلف شکلیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، ملائک کا اترنا، ملائک کا آنا، ملائک کا حاضر ہونا، ملائک کا صاحبان استقامت اور صاحبان ایمان کے پاس ہونا۔ نمبر 2، خوف نہ کرنا، نہ قبر کا،
نہ عذاب قبر کا، نہ آخرت کا، نہ عذاب آخرت کا۔ اور پھر نمبر 3، غم نہ کرنا، یہ بھی استقامت کا انعام ہے، اپنے عیال کا اور اپنے بال بچ کا، اس لیے کہ ان کا محافظ، ان کا حامی، ان کا ناصر، ان کی حفاظت کرنے والا، انہیں تربیت کے مختلف منازل اور مدارج سے گزارنے والا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 4، جنت کی بشارت، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ملائک اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ بھی عظیم انعام ہے استقامت کا، جو صاحبان استقامت اور صاحبان ایمان و اسلام کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نمبر 5، ولایت فی الدنیا یا ولایت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دوستی، دنیا کی زندگی میں یاری، دنیا کی زندگی میں صحبت، دنیا کی زندگی میں مصاحبت، دنیا میں بھی اللہ کے ملائک مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان پر اور اسلام پر، احسان پر اور حق پر جمع ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں۔ ان سے ملائک کی دوستی اور ولایت اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ پھر نمبر 6، ولایت فی الآخرہ، آخرت کی دوستی، آخرت کی ولایت۔ صاحبان ایمان جس طرح دنیا میں ملائک کے حصار میں ہوتے ہیں، حفاظت میں ہوتے ہیں، اور ملکوتی فیضان انہیں ہر وقت نصیب ہوتا ہے، اسی طرح ان اہل ایمان کو جو صاحبان استقامت ہوئے، آخرت کے دن بھی ملائک کی ولایت، ملائک کی دوستی اور ملائک کا ملکوتی فیضان ان کو قیامت کے دن بھی نصیب ہو۔ پھر نمبر 6، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے، جو دل میں آئے، وہ سب جنت میں نصیب ہوگا، وہ سب جنت میں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے۔ اب جنت میں ایک تو لذت جسمانی ہے، جسم کی لذت، جنت کے پھل ہیں، جنت کے میوے ہیں، یا آپ کے جسم کے لیے ہیں، اور ایک جنت میں لذت روحانی ہے، روح کے لیے، مومن کی روح کی غذا، روح کی خوراک۔ ایک جسم کی خوراک ہے اور ایک روح کی خوراک ہے۔ تو صاحبان استقامت کو جنت میں روح کی خوراک بھی ملے گی اور جسم کی خوراک بھی ملے گی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہ جسم کی خوراک ہے، یہ بدن کی خوراک ہے، یہ جسمانی لذت ہے، لذت ہے، جی میں آئے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے، جس کی ڈیمانڈ کرو گے وہ بھی ملے گا۔ یہ روح کی لذت ہے، یہ روح کی غذا ہے، خوراک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحبان استقامت کو جنت میں لذت جسمانی بھی نصیب ہوگی اور لذت روحانی بھی نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا نزلا من غفور الرحیم،
یہ مہمانی ہے اس اللہ کی جو غفور ہے، بخشنے والا ہے، جس نے تمہارے گناہوں کو مٹا کر، تمہاری خطاؤں کو مٹا کر تمہیں جنت کا مستحق بنایا، چاہیا۔ رحیم، پھر وہ رحیم ہے، مہربان ہے، اور مغفرت کے بعد، بخشش کے بعد اس نے اپنے دروازے رحمت کے کھول دیے ہیں، کیونکہ اگر اس کی مغفرت نہ ہوتی اور رحمت نہ ہوتی تو آج تم جنت میں نہ ہوتے، جنت کی ان آسائشوں میں، ان سہولیات میں، ان لذتوں میں، ان مزوں میں نہ ہوتے۔ جنت اس لیے ہے، اور جنت کی آسائش، لذت اور جنت کی یہ عظیم سہولیات اس لیے ہیں کہ تمہارا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑا انعام جو مومن کو نصیب ہوگا وہ انعام ہے، احسان ہے، استقامت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے طفیل اور امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اور ان کے خاندان کے طفیل مبلغ اعظم اور قائد اہل سنت نور اللہ مرقدہما کے طفیل ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جو صاحبان استقامت ہوئے، اور ہمیں بھی فیضان استقامت اور عرفان استقامت اور برکت استقامت اور انعام استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔